کیونکہ آگے چل کر تو ہم نے دوبارہ چنکس کی طرف جانا ہے جو ہم نے کیے تھے، ہم اس میں رک گئے تھے. پھر مجھے آپ کو ای میل رائٹنگ کا تھوڑا کروانا ہے کہ ای میل کیسے لکھتے ہیں پروفیشنلی. پھر آپ کو انٹرویو سکلز کے اوپر کام کروانا ہے. تو چونکہ یہ آپ کے کورس کا سارا حصہ ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں یہ چیزیں تھوڑی بیسک آپ کو پہلے کروا دوں اور آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے اور ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو فیڈ بیک دینا ہے، چونکہ میں آپ کو آ کے فیڈ بیک دوں گا، اور سوال پوچھنا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. فیڈ بیک دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ ان ایریاز پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہرگز کسی کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہوتا، کسی کو خدا نخواستہ بے عزت کرنا نہیں ہوتا. اس کا بنیادی مقصد کہ آپ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں، یعنی گنجائش موجود ہے، وہ مقصد ہوتا ہے فیڈ بیک کا. اور فیڈ بیک دینے والے کو وہ چاہے میں دوں یا آپ دیں، چونکہ آپ سے بھی میں فیڈ بیک دلواؤں گا. کوشش کریں کہ پہلے تعریفی کلمات کہیں. جیسے آپ نے کہا آپ نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی، ہمیں کانفیڈنس آپ کا بہت اچھا لگا. اچھا، آپ جب یہاں کھڑے بات کر رہے تھے تو غضب کی انرجی تھی ماشاءاللہ. بس وہ ذرا کانٹینٹ میں مجھے تھوڑا سا لگا کہ اگر اس کو آپ تھوڑا بہتر کر لیتے تو وہ بہتر ہو سکتا تھا. آپ کیا ہوگا کہ آپ نے اس سے پہلے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کروایا، جگہ بنائی، اس کے بعد جا کر آپ نے بات کی. اور اگر آپ سامنے کھڑے ہو کے کوئی صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور پریزنٹیشن دے کے پتہ نہیں کتنی مشکل سے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ان سے جا کر یہ کہا کہ یہ کون سی پریزنٹیشن تھی، تم نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، تم نے تیار ہی نہیں کیا ہوگا، تم سے کبھی پریزنٹیشن نہیں ہوتی ہے، اور ویسے تو بڑے بنے پھرتے ہو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کئی جملے ہوتے ہیں. ویسا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جناب من بات ہوتی ہے سوال پوچھنے کی، جو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور میں آپ سے جب کہوں گا کہ سوال کوئی پوچھنا چاہتے تو پوچھ لے. اب جب کوئی سوال پوچھنے جاتا ہے تو یہاں کھڑے شخص نے جس نے جواب دینا ہے وہ اپنے چہرے پر کسی قسم کی تکلیف، غم، اریٹیشن کو لائے بغیر ان کو سنے. اور جو پورا سوال سنتے ہیں وہ جواب نہ بھی دیں نا تو جواب دے چکے ہوتے ہیں، چونکہ وہ پورا سوال سن چکے ہیں، انہوں نے احترام دیا اس کو جو ان کے سامنے موجود ہے. اور جب آپ پوری بات کسی کو سنتے ہو، اسے آدھی ادھوری بات کاٹتے نہیں ہو، اس کی مکمل بات سن کے آپ اس کا جواب دینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو احترام بخشا ہے. اور جب آپ جواب دینے کے لیے جائیں تو جواب اور وضاحت میں فرق ہوتا ہے. آپ سے سوال کیا گیا، آپ جواب دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے خیال میں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کو تو پتہ نہیں دھیان کدھر تھا. تو یہ جواب نہیں ہوتے. اگر ایک شخص نے سوال کر لیا، اس کا دھیان جدھر بھی تھا، اس نے آپ سے سوال کر لیا، تو بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اس کا جواب دینا ہے. چونکہ اگر آپ میں سے کوئی سوال نہیں کرے گا تو میں کس لیے ہوں؟ سوال تو ہوگا نا، میں کروں گا آپ سے سوال. اور اگر آپ نے کسی کو سکھا رکھا ہے، جس طرح نارملی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ 3 لوگ تیار کر کے ساتھ لائے جاتے ہیں کہ میں جب یہ پریزنٹیشن دے رہا ہوں گا یا دی رہی ہوں گی تو نے مجھ سے یہ والا سوال کرنا ہے، اور اس کا پہلے سے جواب تیار ہوتا ہے، تو وہ ظاہر پکڑے جاتے ہیں. اعتماد سے بھی اندازہ ہوتا ہے. آپ جب یہاں تشریف لائیں گے تو بلا خوف آپ تشریف لائیے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یعنی آپ کا CGPA تو بالکل ہی متاثر نہیں ہو رہا، کیونکہ وہی آپ کے لیے زیادہ خوف کی جگہ ہوتی ہے. تو آپ یہاں تشریف لائیں گے اور اپنا ساتھ ساتھ میں بھی آتا رہوں گا جہاں جہاں جب ضرورت پڑے گی. تو ساتھ والے کی طرف منہ کر کے ایک دفعہ خام خواہ مسکرا کے دیکھ لیجئے، شاید وہ مسکرا اٹھے. ہے جی. جن ایریاز میں آپ کو مارک کیا جائے گا، یعنی مارکس لگائے جائیں گے، اس میں ایک ایریا ہے فارمیٹ کا. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ جو میری کتاب سے میں نے آپ کو وہ دی تھی پریزنٹیشن کا جو فارمیٹ دیا تھا، تو یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ فارمیٹ ہے. تو فارمیٹ کو میں نے اس میں 5 مارکس دیے ہیں. ٹوٹل آپ کا 20 مارکس کا ہوگا یہ سارا. تو فارمیٹ کو اس میں نے دیے ہیں جا کر 5 مارکس، یعنی پورا فارمیٹ جو صحیح طرح سے پڑھے گا، بول دے گا، اس کو 5 مارکس ملیں گے. اس کے علاوہ میں نے اس میں رکھا ہے رائز اینڈ فال آف ٹون. جو ٹون ہے اس کا رائز اینڈ فال، وہ جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے، اس کے بھی ہم نے مارکس اس میں رکھے ہیں، تو اس کو بھی دیکھا جائے گا. دوسرا آپ کے کانفیڈنس کو، آپ کے اعتماد کو دیکھا جائے گا. اور ایک اور آخری چیز ہے، وہ ہے آپ کی انرجی. چونکہ جہاں انرجی ہوتی ہے وہاں سب کچھ ہوتا ہے. آپ جب یہاں آ کر انرجی سے بات کریں گے تو وہ وہی کر سکتا ہے جو انوالو ہوتا ہے. آپ اپنے کام میں انوالو ہوں گے. آپ کو اس کے علاوہ جو کامنٹس وہاں پر میں لکھوں گا، وہی کامنٹس میں پھر آ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ صاحب اس کو اس طرح سے دیکھنے کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ اسے بھی اسی طرح سے دیکھ کر سکتے ہیں. اب میں اگر آپ سے کوشش کروں یہ بات پوچھنے کی، اور اگر بتانا چاہیں خوف کس بات کا ہے اس وقت آپ کو، کہیے تو.
جی بیٹا, کہیں بھول نہ جائیں. والدین کو بھی یہی خوف ہوتا ہے کہ جن کو پالا ہے کہیں بھول نہ جائیں. آپ کو تو ایک پریزنٹیشن کے بھولنے کا خوف ستاتا ہے, ان کی تو زندگی لگی ہوتی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کو روز نا سویرے شام جب بھی ڈالا کریں, خوشبو رہ جاتی ہے ان کی, ساتھ رہتی ہے, آخر تک رہتی ہے. اینڈ ایف یو ڈونٹ ڈو اٹ آبویسلی, ہے جی, ابھی تو ہم ہاسیاں ان کو گنوا دیتے ہیں نا, بعد میں ہاکیوں میں لپتے پھرتے ہیں. وہ یہی ہوتا ہے. ون ہیز ٹو بی ود دیم. جی جناب والا. بیٹا کنفیوز صرف وہی ہوتا ہے جس کو یاد تو ہوتا ہے لیکن وہ یہ بار بار یاد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ نہیں ہے. کنفیوز تو میرا بچہ وہی ہوتا ہے. آپ یہاں آئیں, پرفارم کریں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی ایسا مسئلہ. دیکھیے اب یہاں جتنے بھی بیٹھے, میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا, پریزنٹیشن کا اصول یہ ہے, خاص طور پر جو یونیورسٹی لیول, میں نے اسپیشل کورس یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی پریزنٹیشن کا بنایا. 15 ڈیز کا کورس ہے, ریگولر ہمارا ہوتا ہے. 15 دن کے اندر آپ کو انٹرنیشنل اسٹیج پر بھی آپ چڑھ جائیں, آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ آپ کیسے کھڑے ہو کے بات کریں گے, چونکہ اتنی مشق ہو جاتی ہے اس چیز. فارمیٹ تو ہے, کبھی دقت نہیں ہوتی. اب چونکہ ہمیں جج کیا جاتا ہے, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہر وقت ہمیں جج کیا جاتا ہے, ہم اٹھ کیسے رہیں, ہم بیٹھ کیسے رہیں, ہم چل کیسے رہیں, ہم نے بیہیو کیسے کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں UCP گیا ہوا تھا, بیہیورل ایتھکس کے اوپر, وہاں پر میری ٹاک تھی. وہاں پر بھی ظاہر بڑے اور پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے تھے, تو وہاں پر بھی انہی چیزوں کے اوپر بات ہوتی رہی کہ ہمیں جج کیا جاتا ہے, ہمارے ہر رویے کو جج کیا جاتا ہے. تو جب آپ کو جج کیا جائے گا تو آپ ہمیشہ کانشیس رہتے ہیں. ابھی کنفیوز اب کیوں ہوں گے, یہ کیونکہ آپ کو جج کیا جا رہا ہوگا. اور یہاں پریزنٹیشن میں جو آپ سب کی ہے, یقین مانیے جو یہاں کھڑا ہو کے پریزنٹیشن دے رہا ہوگا وہ ان سے ڈرا ہوا ہوگا اور وہ اپنی باری سے ڈرے ہوئے ہوں گے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس دن آپ, اور یہ بھی سنیے کہ جس دن آپ انٹرویو دینے جائیں, خاص طور پر CSS کے بچے کو جب ہم وہ جاتے ہیں پیپر دینے کے لیے, میں تو خاص طور پر انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب آپ کمرے امتحان سے پہلے باہر ہوں, آپ لوگوں سے نہ ملیں, وہ دماغ خراب کر دیتا ہے. اچھا, اسی طرح کہیں انٹرویو چل رہا ہوتا ہے, وہاں پر بھی یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. تو وہاں سے بھی پھر وہ یہی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہیں اس بات کا پتہ ہے, مجھے کسی نے کہا ہے یہ آ رہا ہے اس دفعہ, اور وہ ٹینشن میں اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. پھر اس کو, آپ بھی یہاں پر ہیں, آپ کی تیاری آپ آئیں. آپ سے سٹارٹ لیں, میرا بچہ کیا خیال ہے, آ جاؤ. Good morning. Welcome to my presentation. My name is Sana Shokat. I am going to give a presentation about ice. اب آپ سب لوگ سوچیں گے کہ یہ آئس کون سی بولنے لگی. I am talking about ice drug. I hope you would find it useful as ice drug is really using in young generation in these days because it is easily available. I would talk about 3 things. Firstly, I will talk about how ice is addictive. یعنی کہ یہ کسی کو بھی کس طرح سے اڈکٹ بنا دیتی ہے اپنا. اس کے بعد میں بات کروں گی. سیکنڈلی, آئی ووڈ شیئر ڈیٹیل اباؤٹ گوئنگ فرام یوز آئس وانس ٹو یوزنگ اٹ ریگولرلی. یعنی کہ ہم ایک دفعہ اس کو یوز کرتے ہیں تو کس طرح انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بار بار اس کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. دین فائنلی I will talk about the effects of ice addiction, and this is my final. Please feel free to ask me question at the end because اگر آپ درمیان میں مجھے ٹوکنا شروع کر دیں گے تو میں ساری پریزنٹیشن بھول جاؤں گی. فرسٹ پوائنٹ, اب my first point is I will give you some information about ice addictive. یعنی کہ آئس کیا ہوتی ہے, آئس کس طرح سے یوز کی جاتی ہے اور وہ کس طرح سے اویلیبل ہوتی ہے. یعنی کہ ہر ایک کو کس طرح سے, ینگ جنریشن کو, بوائز کو خاص طور پہ, اور پھر گرلس کو, تو آج کل گرلس کو بھی مل جاتی ہے. میں نے سنا ہے کہ میڈیکل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈرگس یوز کرتے ہیں, اور میڈیکل کالجز میں بھی بہت ایزیلی اویلیبل ہے ڈرگس. اور آئس ڈرگ سستی ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں آئی تھنک ہر ایک کے پاس اس کا ایزی ایکسیس ہے. اس کے بعد آئس جو جب ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ہمیں بہت زیادہ خوشی پرووائڈ کرتی ہے, یعنی کہ ایکسٹریم ہیپینس دیتی ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک تو ریلیکس فیل کرتے ہیں, ہمارا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے. دین اس کی وجہ سے ہماری جو لائف میں ہم ہرڈلز وغیرہ فیس کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ ہم بھول جاتے ہیں.
یعنی کہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ ہم اتنے زیادہ خوش ہیں جیسے کہ دنیا میں نہیں ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. دین اس کے بعد ہے کہ آئس کا جو ہوتا ہے نا وہ ہماری نیورولوجیکل نروس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے جو ریلیز کا ہوتا ہے نا ہارمونس کا, ڈوپامین اور سیروٹونین, ان دونوں کا ہارمون کا یہ ریلیز بہت زیادہ فاسٹ کر دیتی ہے. جو ڈوپامین کا یہ ریلیز کرتی ہے یہ 1000% زیادہ کر دیتی ہے. یعنی کہ ہم ایک ریگولر اسٹیج پہ چل رہے ہوتے ہیں, ہم چاکلیٹ بھی کھائیں تو ہمارا ڈوپامین زیادہ ریلیز ہوتا ہے اور اس سے ہم خوشی فیل کرتے ہیں. لیکن جب ہم آئس کھاتے ہیں تو ہم ایکسٹریم ہیپینس فیل کرتے ہیں کیونکہ ڈوپامین بہت زیادہ مقدار میں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ایکسٹریم قسم کی ہیپینس فیل ہوتی ہے اور ہم 48 آورس تک ہم آرام سکون سے ہم جاگ سکتے ہیں. یعنی کہ ہمیں نیند بھی نہیں آئے گی, ہم تھکاوٹ بھی نہیں فیل کریں گے اور جتنا بھی زیادہ مشکل کام ہوگا ہم ایزیلی کر سکیں گے. فار ایگزامپل اگر ہم نے پڑھنا ہے, ہمیں ٹیسٹ ملا ہوا ہے اور ہم نے 2 دن میں اس کی پریپریشن کرنی ہے, پوری بک کی چاہے پورے سال کے ٹیسٹ کی 2 دن میں پریپریشن کرنی ہے, تو آئس لے کے ہم ایزیلی اس کی پریپریشن کر سکتے ہیں. یہ ہماری مینٹل ابیلٹیز کو بہت زیادہ انہینس کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ہر ایک چیز جلدی سے جلدی یاد ہو جاتی ہے. میرا بیٹا پروموٹ مت کرو اس کو پلیز, یاد ہاں آپ نا اسے کنکلوڈ ہی کر دیں. اچھا, اس کی کنکلوژن ہے کہ آئس جو ہے نا وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہماری ہیلتھ ہے وہ ایک تو ڈاؤن ہو جاتی ہے. پہلے ہم بہت زیادہ ایکسٹریم ہیپینس فیل کرتے ہیں لیکن بعد میں ہم بہت زیادہ ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. دین اس کے ہم فائنلی میں آپ لوگوں کو کہوں گی تھینک یو, اور یہ میرا اینڈ ہے پریزنٹیشن کا. ناؤ آئی ووڈ ریکویسٹ یو آل ٹو گیو می فیڈ بیک and please ask me question if you have. My name is Uswa Said. Welcome to my presentation. Today I'm going to be talking about imposter syndrome. You would find it useful because all of us can relate to it and understand it. First of all, I would discuss the meaning of imposter syndrome, what it actually is, what is meant by being victimized by imposter syndrome. Secondly, we will discuss how to overcome it. So, my presentation will last about only for 2 to 3 minutes, so feel free to ask questions at the end. For many of the high achievers, success comes at a price, and this price is known as imposter syndrome. Imposter syndrome is a psychological phenomena that makes the smart, talented people feel like a fraud. They feel like they are undeserving of their accomplishments. Studies have shown that 70% of the people feel like imposter one time or the other, and this is a huge problem. So here's the most important point to know, that it is not a defect. It is not even a personality trait. So I have a question for you, that do you ever feel like that your accomplishments are not just enough or a pure luck? Do you ever worry that people might find out that you aren't worthy enough? This is imposter syndrome at work. And the good news is, it's temporary and overcomable. When our mind and our thoughts work against us, our confidence shrivels and hides away. So, in order to fight imposter syndrome, the path is self-talk, talking to your own self, motivating our own selves. Shad Hamstetter, the author of What to Say When You Talk to Yourself, argues that we are programmed by our own thoughts. Our mindset and our thoughts are the epicenter of our confidence. So here's the bottom line, that imposter syndrome is temporary, it's overcomable, and the path is in our hands to overcome imposter syndrome. The path to overcome imposter syndrome is in our hands because it is through our mind. So, I discussed firstly what imposter syndrome is, how to overcome it, and this is the end of my presentation. I hope that you have find it useful. I'm going to give a presentation on graphic designing. I hope you would find it useful, as it relates to all interfaces that we see on screen. I would like to talk on 3 points, mainly 3 points. Firstly, the software we use in this domain, in the domain of graphic designing.
Secondly, I would like to talk about how to download and use these softwares. And finally, I would share my opinion about the importance of a graphic designer in any project or any organization. So the presentation will last about 10 minutes, so you can ask your question after that. Firstly, I will give some basic information about the software we use for graphic designing. Adobe is an American multinational computer software company that provide over 50 famous softwares. The most popular of them are Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, and Adobe XD. The Adobe Photoshop we can use to edit our photos. We can Photoshop our photo in any way we require. The next one is Adobe Illustrator. The Adobe Illustrator is very easy to use. It is mainly used to make vectors. It is used to make logos, portraits, and you can make logos, portraits, and illustrations using the software. The benefit of using Illustrator is that you can zoom in your project as much as you can, and the quality of product doesn't compromise. The next one is Adobe Premiere Pro. It is basically a professional video editing software that many YouTubers use to upload their video on YouTube. And the Premiere Pro mainly include very professional type plugins, and it contains many famous features, so we can use it. It is very easy to use. And the next one is Adobe XD. We mainly use it to make wireframes. We use it to build interfaces that we need to start the project. So this is the end of my first point. Now I would come to the point that how to download and use these softwares. Adobe, the latest version of each software is available on the official website of Adobe. You can simply, all you need to have to go to their official website, sign up, and you can download the software with a simple click. And initially you will require to use the software in the trial version. Some of the softwares are free too, but most of them require a subscription. So if they insist you to buy a subscription, just crack them. And for learning purposes, I would suggest you to follow tutorials on from GFX Mentor channel from YouTube. That's really helpful for graphic designing. So this is the end of my second point. So finally, I will talk about the importance of graphic designer in any field, in any project. See, our general user doesn't concern about the backend of the application he or she is using. The interface, the user experience basically depend upon the interface of the application. And the graphic designer who design that interface is as much important for an organization or an project as the programmer or the developer do. The graphic designer does perform his part before the graphic designer perform his part before the programmer or the developer in any organization. So that's the end of my third point. In conclusion, in my presentation, my objective was to remind the importance of graphic designer, the importance of graphic designer in any project or any field. So I have covered mainly 3 points. Firstly, the software we use for graphic designer. The second point was how to download and use the softwares. And the third point was I shared my opinion about the importance of graphic designer in any field. So thank you. That's the end of my presentation. I hope you have found this presentation useful. Good morning, everyone. Welcome to my presentation. I'm Abdurrahman, and today I'm going to give a presentation about some interesting facts about Steve Jobs, the founder of Apple. I will talk about 3 things today, and I hope that you found it useful as it may remove some of your own fears. Firstly, Steve was adopted. Secondly, Steve was a college dropout. And finally, I will talk about his last words.
So let's start. My first point is about Steve Jobs being adopted. Steve Jobs may have been a very public figure, but he was always very careful to keep his private life hidden. Jobs' father, Abdul Fattah Jandali, was a Syrian immigrant, and Jobs was adopted. And even Steve Jobs denied his father's attempts to get in touch, and even denied paternity of his own daughter Lisa. That is all for the first point. Secondly, I would like to tell you that Steve was a college dropout. Don't let anyone tell you that a college degree is a prerequisite for professional success. Steve Jobs came from a working class background but dropped out of Reed College just 6 months after enrolling due to the financial strain that it put on his family. That is all for the second point. Finally, I will talk about his last words. Steve Jobs didn't meet his biological sister, Mona Simpson, until they were in their 20s. And at the funeral of Steve Jobs, Mona gave a speech, and at the end of the speech, she revealed that her brother had died, saying the simple final words, "Oh wow, oh wow, oh wow." That is all for the final point. So in conclusion, in my presentation, my goal was to give you some interesting facts about Steve Jobs. I have covered 3 points today. Firstly, Steve was adopted. Secondly, he was a college dropout. And finally, I talked about his last words. So that is all from my side. Please feel free to ask me any questions and give me a feedback. Thank you. जब आप इम्पैक्ट मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, वो है ना वरत्तिल कुरान तरतीला, उसका मतलब ये होता है कि आप ठहराव के साथ जब बात करते हैं तो बात ठहर जाती है. आपने जब अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग कहा तो जितने लोग भी यहाँ पर बैठे थे वो सब अलर्ट हुए, चूँकि गुड मॉर्निंग अभी हमें सुनने को मिला. जितने भी लोग आए उन्होंने उस तरह गुड मॉर्निंग नहीं कहा जिस तरह आपने माशाल्लाह से कहा. और मैंने कहा चलो शुक्र है गुड मॉर्निंग तो कहीं से आई है हमारे पास. लेकिन उसके बाद जो आप शुरू हुए, अच्छा मैं यूं कर रहा था, मैं कभी इधर कि मैं जल्दी से पहुंच सकूं उस लफ्ज़ तक, तो मुझे तो समझ नहीं आई. तो कोशिश करें आप ठहराव के साथ बात करें, जितना आप ठहराव के साथ, और इसकी आप मशक करें, क्योंकि माशाल्लाह आपकी अच्छी आवाज़ है और आप बड़े सलीके से सारी बातें कर रहे थे, उसमें भी कोई ऐसी, लेकिन वो जो जुमले भी थे वो आपको याद थे, फॉर्मेट भी आपको पता था, पूरी कहानी आपको मुकम्मल पता थी, और आपने टॉपिक भी बड़ा शानदार सेलेक्ट किया था. और मेरे इल्म में आज इजाफा हुआ, मुझे नहीं पता था कि स्टीव जॉब्स की जो आपने बात की, मुझे इल्म नहीं था कि वो एक मुसलमान ने उन्हें ऐसे ही अडॉप्ट किया था. ऐसे वो आपने नाम जो उनका, हाँ तो ज़ाहिर है वो नाम तो वो मुस्लिम ही है. तो ये मेरे इल्म में इजाफा हुआ, मुझे ज़ाहिर इस बात का इल्म नहीं था. लेकिन आप जब आते हैं, देखिए सुनाना होता है समझाने के लिए. कहिए साथ वाले को 3 दफ़ा. सुनाना सुनाने के लिए नहीं होता. बात पहुंच रही है ना? तो आप इसलिए सुनाते हैं कि कोई समझ सके, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आप दे रहे होते हैं. उसके बाद जनाब दूसरे साहब, आपकी प्रेजेंटेशन ने इन्वॉल्व किया लोगों को, लाइक क्वेश्चंस हुए, मैं यूँ ज़रा ऊपर की तरफ, क्वेश्चंस हुए उसमें, विच इज़ वेरी गुड, और आप बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहे थे. लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँगा, आप सबसे बल्कि ये कहूँगा कि आप किसी न किसी को आइडियलाइज़ कीजिए जिसकी आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ तालमेल खाती है. कीजिए किसी को आइडियलाइज़ और फिर उसे सुनिए. और मैं आपको अर्ज़ करूँ, ख़ास तौर पर ये जो आपका 80s और 90s के पाकिस्तान के जो ड्रामाज़ हैं जो आपके वालिदैन ने देख रखे हैं, उन्हीं दिनों के लोगों को आप सुनिए, क्योंकि अब तो ज़बान का वो हश्र हो गया कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना. आप उनको सुनिए. जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो लफ्ज़ों में रूह फूंक देते थे, वो रेडियो पे बात करते थे तो तस्वीरें तैरने लगती थी तसव्वुर के आगे, वो तसव्वुर बन जाते थे. और आज तो वो हाल नहीं है. उस पर एतराज़ करने के बजाय कि आज क्या हो रहा है, हम कनेक्ट होके अभी भी, चूँकि देखिए अब जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, आप लोगों ने दुनिया में आगे जाके लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपनी बात करनी है, और आपको 12 मौके मिलेंगे. और आपके मौके से जो आपकी कम्युनिकेशन, चूँकि कोर्स भी हमारा वही है कम्युनिकेशन स्किल्स का, और हम प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं. What I'm happy about is कि आप लोग जब तशरीफ़ ला रहे हैं अंग्रेज़ी में भी, और आपने अंग्रेज़ी में बड़ी अच्छी बात की है माशाल्लाह. सवाल का जवाब आपने बड़े अच्छे सलीके से दिया, तो इससे अंदाज़ हुआ कि नॉलेज है आपके पास, लेकिन आपका एक्सेंट जो है उसके ऊपर ठीक ठाक आपको काम करने की ज़रूरत है. वो हम सबको होती है, लेकिन आप इसके ऊपर किसी को भी आइडियलाइज़ कीजिए जो आपको लगता है बड़ी अच्छी, आज के दौर के हिसाब से नहीं, क्योंकि आज बहुत तेज़ी है. अब मेरी राय है,
آپ اپنا دیکھ لیجیے. اگر آپ کسی کو آج بھی آئیڈیلائز کرتے ہو اچھا بولتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن 80s 90s کے لوگوں کو, اور ریڈیو بھی اسی دور کا اگر کہیں سے میسر ہو تو اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے. سوالوں کا جواب آپ نے شاندار دیا, اور چونکہ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے, میرے اپنے لوگ ایڈوبی پریمیئر پہ کام کرتے ہیں, تو میں بھی بڑے دھیان سے سن رہا تھا کہ شاید میرے بھی کام کے اس میں, اور مجھے ظاہر اس سے فائدہ ہوا. اس کے بعد جناب یہ خلیل اللہ صاحب, یہ طلحہ کی بات میں نے کی ہے. خلیل اللہ آپ تھے. اچھا خلیل اللہ, میں نے دیکھا کہ آپ نے جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے نا, تو آپ کا جو سارا ایٹیٹیوڈ تھا, گو کہ آپ آئے, آپ نے گڈ مارننگ یہ سب کچھ کہا, آپ کے آئی کانٹیکٹ میں مجھے مسئلہ رہا کہ آپ ایک ہی طرف دیکھ کے بات کر رہے تھے, اور آپ کو سب کی طرف دیکھ کر بات کرنی چاہیے تھی. آواز آپ کی بھاری بھرکم ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کی بھاری بھرکم آواز میں نا دھونس اور دھمکی زیادہ نظر آتی ہے. آپ اس پہ کام کریں, یعنی آپ بات کریں تو ایسا نہ لگے کہ آپ دھونس دے رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں. اور آپ نے جس طرح مائک کو پکڑ کے ادھر کیا ہے نا, وہ بہت رف تھا, بہت رف تھا. وہ میں نے وہاں بیٹھا وہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے جس طرح مائک کو یوں کیا, تو اس سے ہوتا ہے کہ ہینڈلنگ کیسے ہوگی آپ کے ریلیشن کی, چیزوں کی. دیٹس مائی آبزرویشن. تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ بات کریں تو آپ بات میں ذرا ٹھہراؤ بھی ہو, امن بھی ہو, اور ایسے جیسے محبت بانٹ رہے ہیں, دھونس دھمکی نہیں. اسوا اور صفورہ نے اور طلحہ, میں ان 3 لوگوں کے متعلق خاص طور پر کہوں گا, بہت اچھی پریزنٹیشن تھی ان کی. کلیپ فار دیم پلیز. اسوا, صفورہ اور طلحہ. اسوا نے جب بات کی اور صفورہ نے جب بات کی تو وہ کانفیڈنٹ بھی تھے جب وہ بات کر رہے تھے, اور وہ کلیئر ہیڈڈ تھے, کلیئرلی وہ بات کر رہے تھے. جس طرح طلحہ جب بات کر رہا تھا تو وہ بھی بہت کلیئر ہیڈڈ بات کر رہا تھا. یعنی ایسے تھا ہی از کلیئر ہیڈڈ, اسے پتہ ہے اس نے کیا کہنا ہے. اور وہ یہاں پر تھوڑا بہت انزائٹی تو ظاہر سب کو ہوتی ہے جب یہاں کھڑے ہوتے ہیں, ہونی تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال ہوتی ہے. اور اس کا کوئی تجربے سے تعلق نہیں ہے کہ اگر کسی کو 5 سال ہو گئے یہاں کے بات کرتے اس کا تجربہ ہے, اس سے نہیں ہوگی, ایسی بات نہیں ہے. بس اس کا یہ ہے کہ آپ نے جب ایکسیپٹ کر لیا آپ کو ظاہر اس میں پریشانی نہیں ہوگی. ثنا شوکت نے کی پریزنٹیشن میں سب سے زیادہ فن تھا. وہ اصل میں اس کو خود بھی انجوائے کر رہی تھیں جب وہ یہاں پر تھیں, لیکن انہوں نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا تھا وہ بھی ظاہر آج کل سب سے زیادہ ان ہے وہ ٹاپک جو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا, لیکن ان کی آواز میں کلیئرٹی نہیں تھی. جب وہ بات کر رہی تھی تو لفظ کے ساتھ لفظ ایسے جا رہا تھا کہ تھوڑا انڈرسٹینڈ. وہ چونکہ سم ٹائم نا ایکسائٹمنٹ میں یا خوشی میں آپ لوگ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے لفظ میں کلیئرٹی کا ایشو آتا ہے, اور وہاں پر مجھے وہ ان کے ایشو آ رہا تھا. سپیڈ ان کی بھی عبد الرحمن صاحب سے تھوڑی کم تھی, لیکن سپیڈ تھی ان کی. جو ٹاپک انہوں نے سلیکٹ کیا تھا وہ انگیجنگ تھا, اس لیے لوگ اس میں انگیج ہوئے. لیکن سب سے زیادہ جو انگیجنگ رہا ٹاپک وہ طلحہ والا ٹاپک تھا, چونکہ اس میں 2-3 سوال وہاں سے آئے, اور جو سوال کر رہے تھے مجھے علم تھا کہ وہ جانتے ہیں ان سوالوں کو. جو سوال کر رہے تھے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو پتہ ہے, لیکن یا تو وہ ریکنفرم کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں جو سوال کر کے چلو کوئی تو ہو جو سوال کر لے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے اس کا نہیں. تو جو سوال, چونکہ سوال کا جب وہ جواب دینے لگے تو جو انہوں نے کنفرمیشن وہاں سے آئی وہ ایسے تھا کہ جیسے ہاں یہی سے کہنا چاہیے تھا. اس سے مجھے تھوڑا اندازہ ہوا. ایک چیز میں آپ سے, چونکہ میں آج کل ایتھکس کے اوپر, میری ویسے اس کے اوپر کتاب بھی ہے, تو میں پچھلے دنوں UCP مجھے جانے کا اتفاق, انہوں نے مجھے بطور اسپیکر بلایا ہوا تھا ایتھکس کے حوالے سے. تو میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جو اخلاقیات ہیں. اور میرے حساب سے, مجھے میری والدہ صاحبہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کسی کا فون بج رہا ہو اور آپ نے فون اٹھا کے اسے دیتے ہوئے کہا کہ فلاں کا فون آ رہا ہے, تو پرائیویسی بریچ ہو گئی. اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں ہوتے کس کی کال ہے, کتنی بری بات ہے, کتنی بری بات ہے, کس کا میسج آیا ہے, اچھا مجھے پکڑانا, میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں, یہاں تک جاتے ہیں لوگ. اگین بریچ. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی کو, آپ لوگ 4 لوگ بیٹھے ہوئے کہیں بھی اور آپ پتہ نہ چلے اور یوں کیمرہ لے کے بیٹھے ہوں کہ میں ثبوت تو لے کے جاؤں, اس قدر غیر مناسب بات, اس قدر. اور بحیثیت مسلمان دیکھیں, ہمیں تو وہ ستار العیوب کی جب بات کرتے, رب کائنات تو عیبوں پہ پردہ رکھنے والے ہیں, اور ہمیں تو
جس کا عیب ہے, برائی ہے, کچھ بھی, یہ اس کے اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. آپ کا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے عیب اچھالیں, کسی کے متعلق, اور یعنی ہر بندے کو آپ کہتے ہیں ہر وقت وہ الرٹ رہے. وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ اس لیے الرٹ رہے چونکہ آپ کے پاس موبائل فون ہے. ایسا مت کریں. آپ لوگوں کی ابھی لائف ہے, چیزیں ہیں, انجوائے کریں اچھی طرح سے, لیکن ڈر کے نہیں. اب ہوتا ہے جتنے بھی کھلے ڈلے آپ لوگ ہو جائیں. اب میں نے دیکھا ہے کیفے میں لڑکے لڑکیاں اگر بیٹھے بھی ہوں تو انہیں ہر وقت یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کون کہاں سے کیمرہ کھول کے بیٹھا ہوا. لڑکے آپس میں بیٹھے پتہ نہیں کون ابا کو, اب وہ سگریٹ پیتے ہوئے ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں, اور ان کی بھی ماشاءاللہ سے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے ابا کو بھیج دیتے ہیں لوگ کہ یہ آپ کا بیٹا یونیورسٹی میں کر رہا ہے. ابھی پچھلے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, وہ ایک لڑکا بیٹھا لڑکیوں کو پکھی جھل رہا تھا, اور سب سے زیادہ وائرل وہ ہوئی ہے جی. وہ وہاں پر بیٹھا, کہتے ہیں اماں ابا نے بھیجا پڑھنے کے لیے, دیکھیں یہ کس ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے. اب اگر ایسا کچھ ہو رہا تھا تو والدین دکھی ہوئے نا, اور پنکھا جل رہا تھا نا, یار کیا قیامت آ گئی. لیکن اس پرائیویسی تک کو بھی بریچ کیا گیا, یعنی اس سے بھی لوگوں نے فن کا علم. ارے آپ کا مذاق ہوتا ہے, اگلے کی زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو اس چیز کو آپ جب اپنی پرائیویسی کو اہمیت دیتے ہیں, آپ دوسروں کی پرائیویسی کو بھی اہمیت دیں, اور وہ بہت ضروری ہے. یہ مذاق نہیں ہے, امیجز ہوتے ہیں. آپ کے لفظوں سے, آپ کے جملوں سے تصویریں بنتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, اور کجا اس کے کہ آپ متحرک تصویر ویڈیو کی صورت میں اٹھا کے آپ کہیں سے کہیں کسی کو بھیج دیں. آپ دیکھیے سر ہیں, میم ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں. اب لڑکی کسی نے آ کر کہا بھائی یہ والا مجھے ہینڈ آؤٹ تو پکڑا دینا, اب وہ اس کو ہینڈ آؤٹ پکڑا رہی ہے. کوئی بات اس کو آگے دن میں ہنسی والی, وہ ویسے ہنس پڑی ہے, تو وہ تصویر کھینچ کے آپ میڈیا پہ لگا کے آپ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ نوٹس کا ایکسچینج اس طرح ہوتا ہے. کیا ہے یار؟ تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور آپ لوگ اگر ان چیزوں کو ابھی سمجھیں گے تو وہ بہت بہتر ہوگا. اور یہ آپ ایجوکیٹ کریں کہ ہم جس نبی کی امت ہے وہ پردے رکھنے والے تھے, ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں وہ پردے رکھنے والے تھے. تو ہمیں عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بننا ہے, کچھ آئس کے اس کو اس تشہیر کا سبب بنے. یہ آپ ہم سب کا فرض ہونا چاہیے. امید ہے میری بات آپ تک پہنچی ہوگی, اور خدا کرے کہ اب اعتبار نصیب ہو, چونکہ رشتوں میں اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے, اور بہت تیزی سے. ہم جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ہم اکثر اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, ساتھ نہیں ہوتے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس نے کسی چیز کا پاس نہیں رکھنا ہوتا. آپ ہی کے میسیجز اسکرین شاٹ کی صورت میں ہر 30 سیکنڈ کے بعد 4 سیکنڈ کے بعد وہاں جا رہے ہوتے ہیں, جہاں آپ کہہ رہے تھے نہیں میں ایسا تو نہیں ہوں. بات پہنچ رہی؟ تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. اور اسی لیے بہت اپنی تحریر میں بھی محتاط رہیں. بیٹیاں بیٹھی ہیں, اپنی تحریر میں محتاط رہیں. آپ لوگ بھی بیٹھیں, بہت محتاط رہیں. آپ کے کسی بھی ٹکڑے کو اٹھا کے لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, چونکہ آج کل یہی ہو رہا ہے. ایجوکیشن اس طرز کی ہے نہیں, بھرم اس طرز کا ہے نہیں, صورتحال مختلف ہو چکی ہے, اور آپ کو پتہ ہے جو چیزیں پلے اپ ہو رہی ہیں. یہ چونکہ آپ کے بڑے ہیں, ہمیں کہنا چاہیے آپ سے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں مجھے ان چیزوں کا اس لیے وہ نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں امیج اپنی نظر میں ہوتا ہے. کوئی آپ کے متعلق غلط رائے قائم کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ ایسا نہیں ہے, پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی یہ اجازت دے دیں کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ہم لوگ جاتے ہیں مختلف محفلوں میں. کل بھی وہاں وہ انیبلر والوں نے بلایا ہوا تھا, کئی لوگ آ رہے تھے سر آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے. اب جو آ کر کہے آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے وہ تو ٹھیک بات ہے, اور میں کسی کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا ہوں وہ آ کے ویسے ادھر ادھر سے تصویریں کھینچ رہے ہیں. پوچھا آپ نے ہم سے؟ پوچھیں نا آپ ہم سے. اور بغیر پوچھے آپ یہ حرکت فرما رہے تو وہ کہاں سے ٹھیک ہے؟ ہم سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم کیمروں کے سامنے, ہم اپنے حساب سے بیٹھے. ہم کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں, کسی کے ساتھ گپ لگا رہے ہیں, ہم نے کسی کو کہا ہاتھ سٹ, اور اسے اس نے تصویر کھینچ لی, کہتے یہ مینر سکھاتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ اس لیے پلیز اس بات کا دھیان رکھیے, اور میں اسی لیے چاہتا تھا کہ آپ تک یہ بات پہنچنی چاہیے. اعتبار قائم بھی کیجیے اور رہنے بھی دیجیے, احترام قائم بھی کیجیے اور رہنے بھی دیجیے, اور پلیز دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں, جو کہ ہم ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے جو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو نوک کر کے جاؤ, گلا صاف کرو تاکہ گھر میں بیٹھی, حالانکہ اپنی بہن بیٹھی ہوگی, اپنی ہی بیٹی بیٹھی ہوگی, اپنی بیوی ہوگی, ماں ہوگی, لیکن پھر بھی پرائیویسی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی. اور یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر جاؤ, 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, اور اگر جواب نہ آئے تو انتظار نہیں وہاں بیٹھ کے کرو, واپس چلے جاؤ. اور ہم
اندر بیٹھ کے فون کرتے تو سگا نہیں میں بہ گیا اندر, which is not good. Thank you very much.